احد واش روم سے باہر آیا تو دیکھا رجا بیڈ پہ بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی ہے۔ وہ ایک دم اس تک پہنچا، اسے پریشان دیکھ ڈر گیا۔ رجا تم جاگ رہی ہو؟ اور کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو اتنی؟ احد نے رجا کا جھکا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور بہت پیار سے پوچھا۔ بس رجا کی ہمت یہیں تک تھی، وہ فوراً اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو احد، رجا نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو احد حیران تھا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا میری جان، معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ احد نے حیرانگی سے پوچھا تو رجا تڑپ اٹھی۔ احد میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، تم نے مجھ سے اتنی محبت کی اور میں نے صرف ڈرامہ سمجھا، یہ سمجھا کہ تم مجھ پہ ترس کھا رہے ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ احد کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ خاموش سب سن رہا تھا۔ تم اپنے اندر اتنے درد چھپائے بیٹھے تھے اور میرے زخموں پہ مرہم لگا رہے تھے۔ تم محبت ڈیزرو کرتے تھے اور تمہیں میری بیزاری ملی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، رجا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا ایک ایک آنسو احد کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ احد کے چہرے پہ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس رجا، تمہاری بیزاری بھی دل و جان سے قبول ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے پاس ہو، بس یہی تو چاہتا ہوں میں، احد نے نرمی سے کہا۔ رجا کے آنسو پھر سے جاری تھے۔ تم کتنے اچھے ہو اور میں تمہیں کیا سمجھتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ رجا احد سے الگ ہوئی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ احد کو اس بار بہت تکلیف ہوئی، اس نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے، انہیں دل پہ رکھ دیا۔ احد کبھی رجا سے ناراض نہیں ہو سکتا، رجا اس کے دل میں بستی ہے، احد نے مسکرا کے کہا تو رجا بھی روتے روتے مسکرا دی۔ احد کو شرارت سوجی، اس نے رجا سے تھوڑی سی ناراضگی سے کہا۔ معافی ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن ایک شرط پہ، پہلے مجھ سے اظہار محبت کرو، پھر ایک تحفہ دوں۔ تحفہ دو پھر مانوں کا۔ رجا کا منہ کھل گیا، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ناراض نہیں ہو سکتا اور اب دیکھو۔ بہت بے شرم ہو تم، رجا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو احد ہنس دیا۔ نو وہ تو میں نے جوش میں بول دیا تھا، اور اب جلدی سے اظہار کرو ورنہ پھر سے ناراض، احد نے کہا تو رجا تو پھنس گئی۔ اس نے لمبی سانس ہوا کے سپورٹ کی اور بولی۔ احد، ہاں بولو رجا، میں سن رہا ہوں، احد نے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ احد مجھے تم سے، ہاں تمہیں مجھ سے، احد بس رجا کے منہ سے سننا چاہتا تھا، مجھے تم سے کہنا تھا کہ تم بہت بے شرم ہو، رجا نے جلدی سے کہا تو احد کا منہ کھل گیا۔ اس سے پہلے احد کوئی ایکشن لیتا، رجا بیڈ سے اٹھ چکی تھی اور ڈریسنگ میں گھسنے والی تھی، اس سے اس کمرے کا چپا چپا یاد ہو چکا تھا۔ احد حیران پریشان بیٹھا تھا، اسے ہوش آیا، فوراً رجا تک پہنچا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ لیے۔ اس کی کمر احد کے سینے سے لگی تھی، احد کے کاندھے پر تھوڑی رکھتے اس کے کان میں کہا، کہاں بھاگ رہی تھی، آج تو اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ احد نے رجا کے کان میں سرگوشی کی، رجا کو اس کا لہجہ محسوس کر کے پسینے آنے لگے۔ احد نے اس کے کان کی لو کو چوم لیا۔ احد، رجا نے اپنا چھڑوانا چاہا پر ناکام رہی۔ کیا میں، ایک نے رجا کی گردن کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا۔ رجا کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا، اس سے پنگا جو لے چکی تھی۔ بولو رجا، احد نے رجا کو اپنی طرف موڑے میں قید بالوں کو کھول دیا۔ رجا کے لمبے بال اس کی کمر پہ پھیل گئے، رجا کی جان نکل رہی تھی احد کے نم سے۔ احد نے اس کے چہرے پہ آتے بالوں کو ہٹایا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی ناک کی لونگ پہ لب رکھ دیے۔ اس کے لب آہستہ آہستہ رجا کے لبوں تک پہنچ چکے تھے۔ رجا کے لیے اب یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اسے دور کرنا چاہا پر وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے رجا کے لبوں کو آزاد کر گیا تو رجا نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ گرا لیا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، احد سے اس قدر بولڈنس کی امید نہیں تھی اسے۔ احد رجا کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کے بیچ ایک الگ سی خاموشی تھی، ایک معنی خیز تھی۔ احد ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا، رجا اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ احد نے رجا کو باہوں میں اٹھا لیا، رجا ہڑبڑائی۔ احد کیا کر رہے ہو؟ احد اس کی باتوں پہ مسکرا دیا۔ وہ رجا کو لے کے روم سے باہر نکل گیا، سیدھا چھت پہ پہنچا۔ رات ہو چکی تھی، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا، کبھی سامنے آ کے چاندنی بکھیرتا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ احد نے رجا کو نیچے اتارا، رجا کو ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ احد رجا کے قریب کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ وقت یہیں تھم جائے، اس خوبصورت لمحے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم محبت کا اظہار کرو اور چاند اس کا گواہ ہو۔ احد نے بہت محبت سے کہا تو رجا کو احساس ہوا، اس نے مسکرا کے کہا، احد رجا کو تم سے محبت ہے، بہت محبت، صرف اپنی انا میں تمہارے سامنے نہیں جھکی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو دی۔ احد نے نرمی سے اسے خود سے لگایا۔ بس رو کے یہ ٹائم سیٹ مت کرو، پتہ ہے ابھی کتنی خوبصورت چاندنی ہے، ہر سو بکھری، اس چاندنی میں تم بھی چاند کا ایک ٹکڑا لگ رہی ہو۔ سچ؟ احد نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے پہ آتے بال پیچھے کیے۔ اس نے رجا کو موڑا اور پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ رجا کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن محسوس کر سکتی تھی، احد کی محبت اسے اپنے گرد گرد پھول کھلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا ہوائیں اسے خوش نصیب کہہ رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر احد کے سینے پہ گرا دیا اور آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی۔ احد نے جھک کے اس کے بالوں کو بوسہ دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ احد نے نرمی سے پوچھا تو رجا نے بند آنکھوں میں کھوئے لہجے میں کہا، بہت اچھا، آج ہواؤں میں لگ رہا ہے کہ یہ پل میرا ہے، مجھے بھی خوش ہونے کا حق ہے، میں بھی محبت کیے جانے کے لائق ہوں۔
رجا کی بات پہ احد کو دکھ ہوا۔ اس نے رجا کو اپنی باہوں میں ہی لے رکھا تھا۔ تم اگر محبت کی جانے کے لائق نہ ہوتی تو میں تم سے اتنی پاگلوں کی طرح محبت کرتا۔ محبت تو ایسی چیز ہے جو خوبیاں خامیاں نہیں دیکھتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے، احد نے آہستگی سے کہا۔ رجا نے آنکھیں کھولی اور احد کی جانب مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شکریہ احد مجھے بتانے کے لیے، زندگی ابھی بھی حسین ہے۔ میں تو اس دنیا اور زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، پر تم نے مجھے سکھایا کہ محبت کس قدر حسین احساس ہے۔ مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگی ہے، تمہاری محبت نے میری خاموشی کو ختم کر دیا ہے۔ احد مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہارے ہر انداز سے، ہر شرارت سے، اور تمہارے چھونے سے بھی۔ آخری بات پہ رجا نے گردن جھکا لی اور برش کر رہی تھی۔ احد اس کے اظہار پر مسکرا دیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کے لال گالوں پہ لب رکھ دیے۔ رجا اس کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی محبت مل چکی تھی، پر زندگی بہت بے درد تھی۔ ایسے کیسے دونوں کو ایک ہونے دے سکتی تھی؟ کچھ ہونے والا تھا ان کی زندگی کو، نظر لگنے والی تھی ان کی محبت کو۔ سورج کی سنہری روشنی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ رجا احد کے سینے پہ سر رکھے دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ کل رات کے بارے میں سوچ احد کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ رجا جو پتہ نہیں کیوں احد کو پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، وہ رجا کو دیکھے ہی جا رہا تھا۔ رجا کسمسائی۔ احد نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور آرام سے تکیے پہ رکھ دیا۔ رجا سوتے ہوئے مزید اس سے لپٹ گئی۔ احد مسکرا دیا۔ لگتا ہے مسز کا آج دل نہیں چاہ رہا کہ ان کے مسٹر آج آفس جائیں، احد نے شرارت سے کہا۔ رجا جو مزے سے اس سے بچوں کی طرح لپٹی تھی، احد نے اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ گیا۔ واش روم میں گھس گیا۔ نہا کے آیا تو دیکھا رجا ابھی بھی ایسے ہی سو رہی ہے۔ احد نے اپنے گیلے بال جھاڑے۔ رجا جو سو رہی تھی، اچانک سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہو گیا۔ اس نے موندی موندی آنکھیں کھولی اور خمار آلود لہجے میں بولی، احد کیا کر رہے ہو؟ سونے دینا۔ رجا نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ احد مسکرا دیا۔ احد اس تک گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس پہ حاوی ہوتے ہی اس کے چہرے پہ بال رگڑے وہ رجا چلا اٹھی، احد پلیز۔ رجا سیدھی ہو گئی، احد کے قبضے میں تھی۔ احد مسکرا دیا۔ اس نے جھک کے رجا کے گردن پہ لب رکھ دیے۔ رجا کی اب بس ہو گئی تھی۔ احد پلیز چھوڑ دو، بہت فری ہو گئے ہو، ہٹو اب۔ رجا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دور کرنے کی کوشش کی، پر ہمیشہ کی طرح ناکام رہی۔ اٹھا رہا تھا، اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ احد نے اس کے بال گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا نا احد، جاگ گئی ہوں، اب تو چھوڑ دو، رجا نے التجائیہ انداز میں کہا۔ احد مسکرایا، پھر سے جھکا اور اس کے لبوں کو چوم کے پیچھے ہو چکا تھا۔ رجا کا منہ کھل گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، احد نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھما دیے اور واش روم تک چھوڑ آیا۔ رجا منہ بند کر لو اور شاور لے لو، اور اگر زیادہ پرابلم ہو تو مدد کر دوں، احد نے اس کو نزدیک کرتے ہوئے کہا تو رجا لال ہو گئی اور اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چچوروں والی حرکتیں بند کر دو، جب دیکھو بس رومانس جھاڑنا ہے۔ رجا ہنستے ہوئے واش روم کا دروازہ بند کر گئی۔ احد ہنسنے لگا۔ ہاں تو صبح خود چپک رہی تھی میرے ساتھ اور اب میں چچورا، احد اونچی آواز میں کہتا تیار ہونے لگا۔ آج اسے کافی دنوں بعد آفس جانا تھا، بہت کام تھا، آج ورشنا بھی آنے والی تھی، کیونکہ دوپہر میں گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا، بس دادی اور دادو ہوتے تھے تو رجا کے لیے مشکل ہو جاتی۔ ریتا جلدی کرو یار، لیٹ ہو رہا ہوں۔ حیدر کمرے سے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا، جو کچن میں صبا کے ساتھ مصروف تھی۔ حیدر کی آوازیں مسلسل اسے اریٹیٹ کر رہی تھیں۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئی، کمر پہ ہاتھ رکھے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولی، کیا ہے حیدر، کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ میں کام کر رہی تھی۔ ردا کی آواز قدرے اونچی تھی۔ حیدر اس کا یہ روپ دیکھ کے ہی نثار ہو گیا تھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا۔ ردا جلدی میں بول تو گئی، پر حیدر کو دیکھ کے نظریں جھکا لی۔ حیدر اس کا نظریں چرانا دیکھ کر مسکرایا۔ ردا مجھے وہ شرٹ نکال دو، حیدر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو ردا کا منہ کھل گیا۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی، تو اس کام کے لیے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ حیدر کمال کرتے ہیں آپ بھی، ردا غصے سے کہتی وارڈ روب تک گئی۔ پہلے تو کمرے کی حالت دیکھ چکی تھی، جو کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا، وارڈ روب تو پہلے سے ہی پھیلا رکھی تھی اور آدھے کپڑے باہر تھے۔ ردا کا دل کیا حیدر کا سر توڑ دے۔ حیدر ہنس رہا تھا، یہ سوچ کے اب ردا میں بیویوں والی خصوصیات آ گئی ہیں۔ حیدر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے کمرے کی؟ اس نے راستے میں پڑی اس کی بلیک شرٹ اٹھا کے سائڈ پہ رکھی جو زمین پہ پڑی تھی۔ اس نے وارڈ روم میں منہ دیا اور وہ ڈھونڈنے لگی، مصروف ہی تھی۔ حیدر نے پیچھے سے آ کے اسے ہساڑ میں لے لیا۔ ردا خود پہ قابو پاتی ہوئی بولی، حیدر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، جسے محسوس کر کے حیدر ہنس دیا۔ ردا کو تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ ردا نے شرٹ اس کے سامنے کی، حیدر نے وہ بنا کے انکار کر دیا۔ ردا ابھی بھی اس کی قید میں تھی۔ آخرکار کافی تنگ کرنے کے بعد وہ شرٹ پہن چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ردا کمرہ سمیٹ رہی ہے، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی ہے، وہ شاید حیدر کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ حیدر ہنستے ہی اپنی گرے شرٹ سے ایک بٹن توڑ دیا۔ ردا یہ دیکھو، اس شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، پلیز لگا دو۔ حیدر نے بٹن ہاتھ میں پکڑے انتہائی معصومیت سے کہا، تو ردا نے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر دوسری کو شرٹ پہن لیجیے، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ ردا یہ کہتی ہوئی باہر جانے لگی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ پوری طرح اپنے قبضے میں لینے کے بعد حیدر بولا،
نہیں مجھے یہی شرٹ پہننی ہے، مجھے بٹن لگا دو۔ حیدر نے بٹن اس کے سامنے کیا تو ردا ہلکا سا مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس سے جان بوجھ کر کیا ہے۔ ردا اس سے الگ ہوتی، ڈرار سے سوئی دھاگا لے آئی اور بٹن ڈھانگنے لگی۔ ردا کا پورا دھیان بٹن کی جانب تھا۔ حیدر تو بس اسے دل میں اتار رہا تھا۔ ردا تو اس کی جان تھی، اس کی ایک مسکان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ردا نے جھک کے حیدر کا دھاگا کاٹا۔ حیدر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ردا کو شرارت سوجی، اس نے حیدر کو سوئی چبوئی۔ حیدر کی کرہ نکلی۔ ردا ہنسی، ظالم عورت۔ ردا ہنستی ہوئی دھاگا ڈرار میں چھوڑ کر باہر نکل گئی تو حیدر نے منہ بنا کے کہا، ساتھ بہت خوش مکمل تھے اور ردا بہت خوش تھی کہ اسے حیدر جیسا ہمسفر ملا ہے۔ آج جلدی گھر جا کر رجا کو سرپرائز کرتا ہوں۔ احد گاڑی چلاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ صبح وہ جلدی نکل گیا تھا، دوپہر کو کسی کی فائل کے لیے گھر لوٹا اور رجا کے لیے سرخ گلاب لے لیے جو اسے بھیجا کرتا تھا۔ رجا نے اپنا اور اس کا رشتہ جو دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ گھر کے باہر پہنچا تو کافی دیر ہارن بجانے کے بعد گیٹ نہیں کھلا۔ اتر کر دیکھا تو گارڈ تھا ہی نہیں۔ غصہ بہت آیا لیکن خود پہ قابو پاتا وہ گیٹ کھول چکا تھا۔ گاڑی اندر پڑوس میں کھڑی کی، اسے گھر میں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ پھول لیتا بھی مین ڈور تک پہنچا ہی تھا کہ سامنے ہال کا منظر دیکھ کے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی۔ ہاتھ میں موجود پھول گر چکے تھے، زمین پہ بکھر گئے۔ سارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، جیسے سب تہہ و بالا ہو گیا۔ سامنے فہیم چاچا زمین پہ بے ہوش پڑے تھے۔ گھر سارا بکھرا ہوا تھا جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ ہر طرف کانچ بکھرے پڑے تھے، فرنیچر الٹ چکا تھا۔ فہیم چاچا کے سر سے خون رس رہا تھا۔ احد بھاگتا ہوا ان تک پہنچا، وہ نیم بے ہوشی میں تھے۔ فہیم چاچا آنکھیں کھولیے۔ یہ سب کیسے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے فہیم چاچا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ رجا بی بی کو بچا لیجیے چھوٹے بابا۔ فہیم چاچا نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹوٹے الفاظ ادا کیے اور بے ہوش ہو گئے۔ احد کی جان اب صحیح معنوں میں نکلی۔ وہ چاچا کو وہیں چھوڑتا بدحواس ہو کر کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کی حالت بھی بالکل مختلف نہ تھی ہال سے۔ سب کچھ بکھرا پڑا تھا، جگہ جگہ کانچ تھا۔ اسے رجا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی میں اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پہ موجود خون پہ گئی جو ابھی بھی تازہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ رجا کو ڈھونڈنے لگا، یا اللہ رجا ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ رجا، اس نے رجا کو آوازیں دی۔ اس کی نظر پیلے آنچل پہ گئی جو صوفے کے پیچھے سے نکلا ہوا تھا۔ احد لڑکھڑاتے قدموں وہاں پہنچا تو احد کا ڈر سچ ثابت ہو چکا تھا۔ رجا خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ سر سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا، اس کے سارے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ احد وہیں ڈھہ گیا۔ رجا، میری رجا کے ساتھ یہ سب۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ وہ خود کو گھسیٹتا اس تک پہنچا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رجا کی کلائی تھامی تو احد کو کچھ حوصلہ ہوا۔ رجا زندہ تھی۔ رجا زندہ ہے، میری رجا۔ اس نے رجا کو فوراً باہوں میں پڑھ لیا۔ رجا کی سانسیں بہت دھیمی ہو رہی تھیں۔ رجا کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، سر سے خون بہے جا رہا تھا۔ مطلب اس سب کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ احد کو اس کے ہاتھ سے نیچے سے ایک چٹ ملی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تیری محبت کو فنا کر دوں گا۔ دیکھ تیری محبت سے سسک کر مر رہی ہے۔ میں نے اپنی بات کا مان رکھا۔ تیری رجا کو مار دیا میں نے۔ نامعلوم۔ احد نے جب چٹ پڑی تو غصے سے اس کی گردن کی رگیں تن گئی، پر رجا کا خیال آتے ہی اس نے رجا کے وجود کو اٹھایا۔ رجا کا خون ٹپ ٹپ بہہ کر فرش پہ گر رہا تھا۔ لال گلاب جو احد نے لائے تھے، رجا کا خون اس پہ ٹپکا۔ احد کی گلاب سے نازک محبت آج خون میں رنگی تھی۔ احد نے رجا اور فہیم چاچا جو کہ بے ہوش تھے انہیں گاڑی میں ڈالا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بار بار مڑ کر رجا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سال میں دیکھ کے احد کا دل پھٹ رہا تھا۔ ہیلو حیدر۔ احد نے ڈرائیو کرتے حیدر کو فون لگایا۔ اس ٹائم احد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے بس حیدر کا خیال آیا۔ حیدر آفس میں تھا۔ اس کی آوازوں میں نمی اور پریشانی دیکھ حیدر ڈر گیا۔ احد، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تو رو کیوں رہا ہے احد؟ حیدر کی آواز ابھری۔ حیدر، کچھ مت پوچھ یار، بس تو ردا اور رامین آنٹی کو لے کر ہسپتال پہنچ۔ احد نے ضبط کرنے کی کوشش کی پر آنسو نہیں رکے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ہاسپٹل کیوں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ بات تو بتا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے بہت۔ حیدر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ حیدر، سب بتاؤں گا، تو جلدی پہنچ۔ احد نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پتہ نہیں کتنی بار پریشانی میں اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا۔ فہیم چاچا بس بے ہوش تھے لیکن رجا کی کنڈیشن کچھ سمجھ ٹھیک نہیں تھی، چوٹ کافی گہری تھی۔ رجا کو ICU میں لے جایا گیا۔ احد کے کپڑے بھی خون سے رنگے تھے۔ فہیم چاچا کا بھی ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ رجا کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر، میری وائف۔ احد ڈاکٹر کے باہر آتے ہی ان کی طرف لپکا۔ مسٹر احد، ایکچولی آپ کی وائف کے سر پہ بہت گہری چوٹ ہے تو ان کا آپریشن ہوگا۔ بس آپ دعا کیجیے کہ وہ آپریشن کامیاب ہو جائے کیونکہ آپ کی وائف کی زندگی اسی پہ منحصر ہے۔ یہ کہتے ڈاکٹر چلے گئے۔ احد ڈھہ گیا۔ آج کتنا تنہا ہو گیا تھا وہ۔ کل رات ہی تو رجا نے اس کی محبت قبول کی تھی اور آج یہ سب ہو گیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی کمی آج شدت سے محسوس ہوئی اور اس حملہ آور کے بارے میں سوچ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ احد نے دادو اور دادی کو فون کیا۔ وہ کسی رشتہ دار کی فوتگی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گئے تھے۔ احد نے تو سیکیورٹی بھی ٹائٹ کی تھی۔ اسے لگا تھا رجا کو مارنے کی صرف دھمکی ہے، لیکن یہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایک بھول رجا کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر سکتی تھی۔